بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے بہت ہی عمدہ قصہ، اس طرح کہ وحی کیا ہم نے تیری طرف یہ قرآن۔ داستان یوسف علیہ السلام۔ ہے یہ وہ دلکش خدائی داستان محو حیرت جس سے ہے پیرو جوان، اس کو سننا ہے اگر اے دوستو دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لو، عشق آنکھوں سے بہیں گے اس قدر جس سے ہوگی قلب کی حالت دیگر۔ ایک کنعانی کو کیا رتبے ملے، بادشاہ مصر یوسف ہو گئے علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حمد ہے اس ذات یکتا کے لیے جس نے یہ 14 طبق پیدا کیے، جس نے کیا 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 کچھ ہوئے دا کر دیا، خاک سے انسان کو پیدا کر دیا، جس نے ذرے کو نوازا اس کی حمد، جس نے ایمان پر اٹھایا اس کی حمد۔ نعت پیغمبر ہو قسموں سے ادا، چیز کیا ہے ہمارا منہ ہے کیا، ہے ثنا خان جن کا خود اللہ تو، ان پہ صدقے دو جہاں کی آبرو، کس کے ہاتھوں کس کے صدقے یہ ہوا، قصہ یوسف ہوا ہم کو ادا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یعنی اللہ عالم بمرادہ بذلک۔ الف لام را کے معنی اور اس کا مطلب اور اس کا رمز سوائے خدا اور خدا کے بتائے ہوئے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کوئی نہیں بیان کر سکتا اور نہیں بتا سکتا۔ بڑوں نے الف اور لام اور را ان حروف مقطعات کے معنی مطالب بیان کیے ہیں، لیکن ٹیپ کا بند سب نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یعنی خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے ان حرفوں میں اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور اس کی نگاہ لامحدود سے کیا کیا اشارے اور قنائے ہوئے ہیں۔ بقول شاعر نگاہوں میں اقرار سارے ہوئے ہیں، ہم ان کے ہوئے وہ ہمارے ہوئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی سورہ یوسف قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں اور اللہ کی قدرت کی تھوڑی سی نشانیوں کا ظہور ہے جس نے محض اپنے فضل سے اپنے بندوں پر آشکارا فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم عرب کے لوگ مادری زبان ہونے کی وجہ سے اس کو بخوبی سمجھ سکو اور تمہارے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے یہ سورت بھیج کر تم کو اور تمہاری امت کو ایک بہتر سے بہتر قصہ سناتے ہیں، حالانکہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے تمہیں اس قصہ یوسف کی مطلق خبر نہ تھی۔ فی الحقیقت اے خدائے بے نیاز، ایک بس تو ہے دانائے راز، ہم کو کیا معلوم اے عالی تبار، علم ہے دریائے ناپیدا کنار، بس تو ہی ہے ایک علام الغیوب، جملہ مخلوقات سے واقف ہے خوب، علم تیرا فضل تیرا اے کریم، فضل تیرا علم تیرا اے رحیم، تو نے اپنے فضل سے اے کبریا
علم یوسف قصہ یوسف دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابتدائی عالم یا زمانہ آدم علیہ السلام سے موسیٰ کلیم اللہ کے مبعوث ہونے تک امتوں میں دو سگی بہنوں کا نکاح میں لانا جائز تھا، مگر اس کے بعد قیامت تک کے لیے ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح ناجائز اور حرام کر دیا گیا۔ اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے تھا، اس لیے 2 سگی بہنیں ان کے نکاح میں تھیں، جن میں ایک کا نام ولیا اور دوسری کا نام راحیل نام تھا۔ ماں سوائے ان 2 کے حرمین یعنی لونڈیاں قافلہ اور زلفہ بھی آپ کے گھر میں تھی، جن کی نسبت جامع اعظم اور معارف میں لکھا ہے کہ 4 عورتوں سے 12 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، جن کی تفصیل اس قدر مرقوم ہے کہ پہلے 6 فرزند یہود، شمعون، رویل، لاوی، زبان، رولو بیوی ولیا سے پیدا ہوئے، پھر 2 فرزند وامن یگشانی لونڈی قافلہ سے پیدا ہوئے، پھر 2 فرزند کاوا اور اشیر لونڈی زلفہ سے پیدا ہوئے، 2 فرزند یوسف اور بنیامین راحیل سے پیدا ہوئے۔ پھر انہی ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ یہ کہ فضائے ہوا میں زمین سے آسمان تک نہایت عمدہ سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس پر سے فرشتوں کی فوجیں چڑھ رہی ہیں اور اتر رہی ہیں کہ اتنے میں عرش معلیٰ سے ایک ایسی خوش کیف ندا بلند ہوتی ہے جس کا فکرہ اور حرف جناب یعقوب علیہ السلام کے رونگٹے میں وجد سرور کی لذت پیدا کر رہا ہے، اور اس صدائے خوش کیف میں محو ہو جاتے ہیں، اور ندا کے الفاظ یہ ہیں: دیکھ اے یعقوب میری شان تو، ہو نہ اپنے دل میں بس حیران تو، ہے میں ہی مالک میں ہی خالق ہوں تیرا، میں نے ہی کونین کو پیدا کیا، جلوہ گر ہے ہر طرف رحمت میری، ہے کرشموں سے بری قدرت میری، میری شان کبریائی ہے فزوں، 2 جہاں میں میرے آگے 2 جہاں ہیں میرے آگے سرنگوں، میں ہی ہوں معبود یکتا اور خدا، میں ہی ہوں دونوں جہاں کا آسرا۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام الملقب باسرائیل شہر کنعان میں رہتے ہیں، اور یہی آپ کے تمام اہل و عیال اور مال و منال یعنی ہزارہ بھیڑ بکریاں ہیں، جن پر آپ کی اور آپ کے تمام خاندان کی گزر اوقات ہے، اور آپ ایک عمدہ حالت میں ہیں۔ یہ ایک مبارک سال آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مادر راحیل کے بطن سے تولد فرمایا، جس کا حسن و جمال جن کا حال دل مغموم بھی حسن کے نہال۔ حضرت وہب ابن عتبہ سے روایت ہے کہ دنیا میں عالم حسن کے 10 حصے کرو، اور پھر ان 10 حصوں میں سے حسن کا ایک حصہ تمام مخلوقات کو دو، اور 9 حصے حسن حضرت یوسف علیہ السلام میں تصور کرو۔ چنانچہ ارشاد ہے: ان یوسف کان فی اللیل قمرا او فی النہار شمسا وفی السحر کوکبا، یعنی فی الحقیقت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، اور دن میں سورج کی طرح، اور صبح صادق کے وقت ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ غرض یہ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے، اور حضرت راحیل کے نور عین یوسف سے تمام کنعان میں روشنی ہو گئی، اور سب نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی اور متحیر ہو کر کہنا شروع کیا: کیا ظہور قدرت یزداں ہوا انسان میں، آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں، کیا ہوئے دا یہ ہوا راحیل تیرے بطن سے، ہر گلی کوچہ در و دیوار روشن ہو گئے، آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک، محو حیرت ہو گئے ہیں جن سے بس جن و ملک۔ پیارے یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت انتہا درجے کی ہو گئی۔ دونوں کے دونوں پیارے یوسف علیہ السلام کو کسی آن و کسی لحظ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے تھے۔ غرض ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال کے بعد راحیل کے ہاں بنیامین پیدا ہوئے،
چنانچہ ادھر یہ فرزند پیدا ہوئے، ادھر راحیل کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب خدا حافظ ہے یوسف اور بنیامین کا، ننگی ننگی پتلیاں اور ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ کیا گنی اور کیسی بے پرواہ ہے ذات صفا، خود ہی سب کو پالتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا۔ پرورش کچھ اس نے بس ماں باپ پر رکھی نہیں، بلکہ جس سے چاہے جو کام لے آئے ہم نشی، جو کام لے آئے ہم نشی۔ یوسف علیہ السلام کی پرورش۔ جب پیارے یوسف علیہ السلام و بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنی حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ آتے۔ جب کئی سال گزر گئے تو یوسف علیہ السلام حسین پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، جنہیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تھوڑی سی فرقت بھی گوارا نہ کر سکے، اور بے چین ہو کر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پیارے یوسف کی فرقت اب ذرا بھی گوارا نہیں، اور چونکہ اب یہ ہوشیار ہو گئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے اب مجھے ان کو واپس دے دو۔ آپ کی بہن یوسف علیہ السلام کا سوال سن کر بے حد غمگین ہو گئی اور صاف انکار کیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی فرقت اب ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ تھی، لہذا یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے سخت اصرار کیا۔ آپ کی بہن نے ذرا تامل کر کے کہا، اچھا کل تم اپنے یوسف کو لے جانا، میں اسے نہلا دھلا کر اور کپڑے وغیرہ پہنا کر بھیجوں گی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے یوسف علیہ السلام کو دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر دل کی طرف خیال کیا تو اسے یوسف کی فرقت ایک لمحہ بھی گوارا نہ ہو سکتی تھی۔ فوراً ایک ہیلا یوسف علیہ السلام سے روکنے کا دل میں ٹھانا، وہ ایک بابرکت کمر بند جو نسلاً بعد نسلاً خاندان نبوت میں چلا آتا تھا، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو پہنچا تھا۔ غرض یہ کہ وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ کر اس اوپر سے کپڑے پہنا دیے، اور یہ راز سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر دوسرے روز حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور بموجب وعدہ نور العین یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ کے گھر سے نکلتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اعلان کے ساتھ اس کی کمر بند کی تلاش شروع کر دی اور کہا کہ افسوس، میرا ایک متبرک کمر بند چوری ہو گیا۔ گھر میں سب کی تلاشی لی، پھر یہاں سے تمام کنبے کی رشتہ داروں میں پہنچ کر ایک ایک کی تلاشی لی، اور آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان پر گئی اور وہاں سب کی تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد پیارے یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی اور ان کی کمر مبارک سے کمر بند بندہ ہو پایا، کیونکہ اس وقت کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا اور تلاشی کے وقت وہ چیز اس کے پاس سے برآمد ہوتی تھی تو اس چیز کے مالک کا 1 سال کے لیے یہ چوری کرنے والا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہذا اس طریق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے پیارے یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے لیے پھر لے لیا اور انہیں بغل میں چھپا کر جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام معصوم ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو چرائے، بلکہ میری بہن نے اس کی مفارقت گوارا نہ کر کے ایک ہیلا کیا ہے اور اس بہانے سے میرے یوسف کو لے گئی ہے۔ خیر ہر مرضی مولا از ہما اولا۔ قضاء کا کار وہ سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے انتقال فرمایا اور پیارے یوسف کے سر سے جانثار خفی کا سایہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے پرورش و محبت میں ماں کو بھی بلا رکھا تھا۔ وہ پوپھی وہ ماں جیسی رفیق، گود میں رکھتی تھی جو ہر دم شفیق، ناز برداری سے جس کو کام تھا اور ماں سے بھی فزوں تھی مامتا،
آنکھ سے اوجل نہ کرتی تھی کبھی، جان دل سے ان پہ بس قربان تھی۔ ایک بلا رکھا تھا ماں کی گود کو، تاکہ کچھ تکلیف یوسف کو نہ ہو۔ چل بسی یوسف کو روتا چھوڑ کر، اور کیا ہیہات دنیا سے سفر۔ جس کی آغوش محبت میں پلے، پیارے یوسف نہ سمجھتے تھے اسے۔ آج رخساروں پہ ہے آنسو رواں، ماں کا رونا ہے مگر ماں ہے کہاں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ تفسیر معلم التنزیل اور مواہب الدنیا وغیرہ میں مرقوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 10-12 سال کی ہو گئی تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شاہ سوار ان سے کہتا ہے کہ یوسف اٹھ اور اپنا عصا زمین پر نصب کر۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر نصب کر دیا۔ پھر یوسف کے تمام بھائیوں نے اپنے اپنے عصا یوسف کے چاروں طرف نصب کر دیے۔ پھر یکایک پیارے یوسف کا عصا ایک سرسبز شاداب اور نہایت میوے دار درخت بن گیا، اور رنگ برنگ کے میوے اس میں جڑنے لگے، اور اس درخت سے نور کا ایک چمکارا ایسا پیدا ہوا جسے تمام عالم منور ہو گئے، اور اس روشنی میں چن کر یوسف کے بھائیوں نے میوے کھانے شروع کیے۔ پھر جب وہ خوب اچھی طرح میوے کھا چکے تو سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بہت تعریف اور توصیف بیان کی۔ دوسرا خواب۔ پیارے یوسف نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے تمام بھائی کسی میدان میں یا جنگل میں ہیں اور لکڑیاں چن رہے ہیں۔ چنانچہ لکڑیاں چن کر سب نے ایک طرف انبار لگایا، اور میں نے بھی چن کر لکڑیاں جمع کی، مگر ان کی لکڑیاں کالی ہیں اور میری لکڑیاں سفید ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی سیاہ لکڑیوں نے میری سفید لکڑیوں کو سجدہ کیا، اور پھر اسی وقت بزرگ صورت و بلند قامت ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ترازو ہے، اور اس نے میرے تمام بھائیوں کی لکڑیاں ایک پلڑے میں رکھی اور میری لکڑیاں دوسرے پلڑے میں رکھی، اور ترازو کو اٹھایا تو میرا پلڑا بھاری ہوا اور میرے بھائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، جسے دیکھ کر میرے تمام بھائیوں نے میری لکڑیوں کی تعریف خوبی بیان کی۔ تیسرا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد بزرگوار، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ رازۃ الصفا و مواہب الدنیا میں اس خواب عجیب و غریب کے متعلق لکھا ہے کہ ایک رات جو جمعہ کی رات تھی، پیارے یوسف علیہ السلام اپنے ناز بردار باپ کی گود میں سو رہے تھے کہ سوتے سوتے یکایک چونک اٹھے اور نہایت سراسیمہ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ حالت زار دیکھ کر باپ بے چین ہو کر کہتے ہیں، کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر، کیوں کلیجہ کانپتا ہے اس قدر؟ کیا ہوا اے راحت جان پدر، کیا ہوا رشک صد شمس و قمر؟ خیر ہے یوسف نازک بدن، خیر ہے اے یوسف نازک بدن، خواب میں دیکھا ہے کیا رنجمند مہن؟ تجھ کو اللہ کی اما اے میری جان، حال اپنا جلد کر مجھ سے بیان، اے قراری جان اور دل کے سکون، تیری بے چینی سے میں بے چین ہوں۔ کچھ تو کہہ، کیا تو نے دیکھا اے پسر، خواب کیا کوئی تجھے آیا نظر؟ کر بیاں تو مجھ سے بے خوف و خطر، ڈر نہیں فرزند اندیشہ نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے والد بزرگوار، مجھے خواب بہت نظر آتے ہیں جن سے میں ہر وقت خوف زدہ اور غمگین رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے چند خواب دیکھے جس سے خائف ضرور ہوا، مگر اس وقت ایسا خوفناک خواب میں نے دیکھا کہ جس سے میرا کلیجہ لرز گیا اور ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اے والد بزرگوار، وہ خواب جو میں نے ابھی آپ کی گود میں سوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ کہ گویا میں ایسے عظیم الشان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ نہایت میوہ دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہاں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے۔
اور اوپر نگاہ کرتا ہوں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج ان پہاڑوں پر آن اترے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل دہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پس اے والد بزرگوار، کچھ تسلی و تشفی دیجئے، درد کا کچھ میرے درماں کیجئے۔ دل ہلا جاتا ہے خوابوں سے میرا، اے پدر میرے مجھے یہ کیا ہوا؟ کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو، باپ بھی تم ہی ہو، ماں بھی تم ہی ہو گئے یعقوب کے آنسو رواں، صدمہ یوسف کی وہاں طاقت کہاں؟ گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا، اور پھر چمکار کر تسکین دی اور تسلی پیار سے بھی ان کی، اور فرمائے کہ اے نور نظر، یہ مبارک خواب ہے، اس سے نہ ڈر۔ سلطنت تجھ کو ملے گی بالیقین، ایک جہاں ہوگا تیرا زیر نگین، اور پیمبر ہوگا تو اے نور عین، وہی تجھ پہ آئے گی اے دل کے چین۔ میں حقیقی باپ اور سوتیلی ماں، اور سارے بھائی تیرے بے گماں، سب کے سب ہوں گے تیرے اطاعت شعار، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار۔ بھائیوں کا حسد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے نور نظر اور میرے ننھے بچے، دیکھیے اپنا مبارک خواب عموماً کسی سے اور خصوصاً اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا تو ان سے یہ خواب بیان کر دے اور وہ سوتیلے بھائی ہونے کے سبب تجھے حسد و عداوت رکھنے لگیں اور تجھے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان جو واقعی دشمن انسان ہے وہ ایسی باتوں میں ضرور کود پڑتا ہے، ربط الامکان آپس میں بغض عداوت ڈلوا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نام ہے ابلیس جس کا وہ لعین دشمن انسان ہے وہ بالیقین، وہ اور اس کے جتنے پیرو ہیں تمام گات میں رہتے ہیں وہ اس کے مدام، یعنی جن کو مرتبہ کچھ بھی ملا سب نے مل کر اس کا بس پیچھا کیا۔ جب یہ بڑھنا دیکھتے ہیں اور کا جان ہو جاتی ہے بس ان کی فنا، ہائے کوئی کیوں بڑے کیوں ہو عروج، کرتے ہیں تقدیر پر گویا خروج۔ جب کسی کا مرتبہ پاتے ہیں یہ جل بلل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ، بڑھنے والے کی نہیں ان کو سہار، کیا بری تقدیر کی ہے ان کو مار۔ مرتبوں پر چڑھنے والے چڑھتے ہیں، کچھ بھی کیجئے بڑھنے والے بڑھتے ہیں، وہ گرائے سے کسی کے کیوں گرے، جس کو مولائے گنی اعزاز دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف، تو نے جو یہ عجیب و غریب خواب دیکھا انشاءاللہ یہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی کہ تیرا پروردگار تجھ کو میری تمام نسل میں برگزیدہ اور نہایت عزت مند کرے گا اور تجھ کو خواب کی تعبیر دینے کا خاص ملکہ عطا کرے گا، اور خدا تعالیٰ نے تیرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تجھ سے پہلے جیسے انعام اکرام فرمائے تھے اور اپنی نعمتیں دی تھی، اسی طرح وہ تجھے بھی نوازے گا اور بڑی بڑی نعمتیں تجھے مرحمت کرے گا، نیز تیری اولاد میں بڑے بڑے اولو العزم رسول پیدا کرے گا، اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا کہ وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا امتحان لینے کی غرض سے اور تمہارے آزمانے کے لیے یہودی لوگ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا سبب دریافت کرتے ہیں۔
ان سے کہو کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے عجائب و غرائب میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا بہت اظہار ہے۔ سورہ یوسف کیا صورت ہے تو دل میں رکھ لینے کی بس مورت ہے تو، کیا کشش ہے تیری ہر ایک آن میں، تو کیا چیز ہے قرآن میں، محو حیرت تجھ سے ہے پیر و جواں، کس قدر دلکش ہے تیری داستاں، حسن کا منظر دکھایا اس قدر، عشق کا سودا لگایا کس قدر، حد بس ہے داستان حسن عشق، دنگ ہے سب نوحہ خوان حسن عشق، درد فرقت کی کہانی الاماں، سنگ کھارا کے بھی ہوں آنسوں رواں، کیا چیز کیا پرجوش ہے تیرا وصال، کیا پرجوش ہے تیرا وصال، محو لذت جس سے ہوگا بال بال، سن رہی تھی خواب ایک سوتیلی ماں، جس نے بیٹوں سے کیا سب کچھ بیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پرحیرت خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ذی وجاہت تعبیر جب تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام کو اپنی والدہ ولیہ کی زبانی معلوم ہوئی تو ان سب کو بے حد قلق ہوا اور آزروئے حسد آپس میں چمے گویا اور سرگوشیاں کرنے لگی۔ ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ لو صاحب اب تو آل اسرائیل میں بس یوسف ہی یوسف دکھائی دیں گے اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل و حقیقت ہی نہ رہے گی۔ خدا کی شان ہے کہ راحیل کا بیٹا یوسف ایسے خواب دیکھے گا اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کا دل لگائے گا، اور بھولے باپ کو دیکھو کہ وہ بھی یوسف کے جھوٹے اور بنائے ہوئے خواب سن کر کس قدر اس کے عاشق اور اس کے گرویدہ ہوئے چلے جاتے ہیں، جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک ناداں لڑکے کے ایسے اولوالعزم و ذیشان خواب کیسے سچے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں تو یوسف کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک خواب کا پورا یقین ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف بالکل صادق اور سچا ہے۔ افسوس، اچھا پھر اس کی کوئی تعبیر ہونی چاہیے، نہیں صاحب ہم سے یوسف کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور دیکھتی آنکھوں یہ مکھی ہرگز نہیں نگلی جائے گی۔ یوسف اپنے باپ کے چہیتے اور پیارے ہو کر ہم پر فوقیت حاصل کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا ہو کر بڑوں پر حکمرانی کرے اور ایک کمزور و نحیف ہو کر ہم جیسے اولوالعزم اور قوی لوگوں پر سرداری کرے۔ اتنے میں ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ افسوس اس وقت سب موجود ہیں مگر ہمارے سب سے زیادہ بزرگ و عقل مند بھائی رویل نہیں ہیں کہ وہ بھی اپنے سوچلے بھائی یوسف کے یہ عجیب و غریب خواب سن کر مسرور ہوں۔ چلو سب مل کر ان کے پاس چلیں اور ان سے یہ بات کہیں کہ جناب آپ بھی یوسف کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چنانچہ سب مل کر اپنے بھائی رویل کے پاس پہنچے اور یوسف کے خواب کا حال اور اپنے سجدہ کرنے کا احوال رویل سے بیان کیا، جو سن کر حیرت میں رہ گیا اور بے ساختہ اس عقل مند کی زبان سے نکلا۔ انی لا ارا وجہ المکذبین، یعنی کس طرح یوسف کو میں جھوٹا کہوں، عقل میری دنگ ہے حیران ہوں، وہ حسین ماں جبھی جھوٹا نہیں، کچھ نہ کچھ بید اس میں بالیقین، کچھ تعجب تم نہ سمجھو بھائیو، بلکہ تم اللہ پر شاکر رہو، خواب مولا نے جو یہ سچا کیا، کیا چلے گی آپ کی میری بلا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس سے برتر و اعلیٰ نہیں، چاہے جس ادنا کو وہ اعلیٰ کرے، چاہے جس اعلیٰ کا وہ ادنا کرے، منحرف تم اس کی قدرت سے نہ ہو، بلکہ سچا خواب سمجھو بھائیو۔
روئل کا یہ پاکیزہ خیال اور اس عقل مند کی مبارک رائے سن کر سب بھائی نہایت برہم ہو گئے، مگر بھائی شمعون جیسے ایک دو نے روئل کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دل میں اس قادر قیوم کا ایک کرشمہ قدرت تصور کر کے یہ بھی کہا کہ تعجب ہے جو یوسف کا خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر فی الحقیقت ایسی ہو کر رہے جیسے کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر دوسرے بھائی ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور پیارے یوسف کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے خواب کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں، بلکہ غصہ میں آ کر یہاں تک بھی کہہ اٹھے ہیں، اذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، یعنی سوتلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد کی بے شک یہ غلط خیالی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین سے اتنی الفت و محبت کرتے ہیں جو ہم سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور افسوس ہم جیسے کام کے فرزندوں کے ہوتے ہوئے نکمے اور چھوٹے بچوں کے اتنے گرویدہ اور شیدہ ہو گئے ہیں کہ جن کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ حضرت والد ماجد کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ غرض ہے کہ اب رات دن حسد و عداوت میں گزرنے لگے، مگر کچھ بن نہ آئی، اور اس میدان عداوت سے نکلنے اور یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکال ڈالنے کی صورت نظر نہیں آئی۔ بن نہیں آتی ہے، کچھ مجبور ہیں، باپ کے اقبال سے معذور ہے، خوف ہے کچھ باپ کا ہے کچھ ادب، دل ہی دل میں گھٹ رہے ہیں سب کے سب، پاس بیٹھے دیکھتے ہیں جب کبھی سرخ ہو جاتے ہیں غصے میں سبھی، اب نہیں باقی رہی دل میں سہار، کیوں کرے یعقوب یوسف کو پیار، وقت لیکن وہ بھی آیا نہیں، ظاہراً ہوتے نہیں چین برجبی، وقت لیکن وہ بھی آیا نہیں، ظاہراً ہوتے نہیں چین برجبی۔ عصائے یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں ایک بہت بڑے وسیع مکان میں رہتے تھے، جن کے صحن میں ایک عجیب شان کا درخت تھا، اور صفت اس درخت کی تھی جس روز اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فرزند عطا فرماتا تھا، اس وقت اس درخت میں ایک نئی شاخ پیدا ہوتی تھی جو اسی فرزند کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی، ادھر وہ سننے والوں کو پہنچا، ادھر وہ شاخ بھی بڑھتے بڑھتے فرزند کے قد کے برابر ہو کر ٹھہر گئی، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام اس درخت سے توڑتے اور بطور عصا اس فرزند کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ گویا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، مگر جب تمام اولاد کے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس درخت میں کوئی شاخ نہ پھوٹی، گویا اس درخت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کا اور یوسف کے کام کا کوئی عصا پیدا نہ ہوا، جسے پہلے فرزندوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیتے۔ آخر کار جب یوسف علیہ السلام ہوشیار ہوئے اور سارے بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک ایک عصا دیکھا تو ایک روز شب کے وقت اپنے والد سے کہا کہ والد بزرگوار، یہ وقت نہایت مبارک معلوم ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں دعا کریں کہ وہ مجھے جنت کا ایک عصا عطا فرما دے کہ میں جوانی سے بڑھاپے تک اسے اپنے پاس رکھوں اور اسے ہمیشہ کام دیتا رہوں۔ آپ نے اسی وقت حضور رب العزت نے دعا کی، دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ باپ بیٹے دونوں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے سے چلے آتے ہیں اور جنت کا ایک نہایت نفیس عصا ان کے ہاتھ میں ہے، آئے اور آ کر وہ عصا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ حال معلوم کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی اور بھی زیادہ مشتعل ہو گئے اور اس تائید غیبی یا عصائے یوسفی سے ان کے سینے میں حسد کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی، مگر ابھی سوائے حسد اور عداوت کے کوئی انتقامی عمل صورت
مگر ابھی سوائے حسد اور عداوت کے کوئی انتقامی عملی صورت کسی کے پیش نظر نہیں ہے، اور نہ باہم اس کے متعلق کوئی مشورہ ہے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ یہ کہ میری انگلیوں سے پانی ٹپکتا ہے اور فضا ہوا پر پہنچ کر مینا کی طرح بایوں کے سر پر برستا ہے۔ چنانچہ یہ خواب صبح کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان کیا۔ حضرت والد بزرگوار نے اس کی یہ تعبیر کی کہ کسی وقت اندرونی ملک سخت قحط سالی ہوگی، جس کے سبب برادران یوسف قحط سالی کا شکار ہوں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قحط کی آفت سے معمون ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی طفیل انہیں خوشحالی اور فارغ البالی میسر آئے گی۔ نیز جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے نور عین یوسف، خبردار یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا کہ وہ اور بھی زیادہ رشک کریں گے اور اپنے دل میں چیمبا جبی ہوں گے، مگر قسمت کی بات اور تقدیر کا لکھا یہ ہوا۔ بھائیوں نے سن لیا یہ خواب بھی، جو خبر ان کی نہ ہونی تھی ہوئی۔ باپ نے پردوں میں رکھا، جس قدر راز کھلتا ہی گیا وہ سر بسر۔ باپ پردے ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ یوسف کو کوئی ایذا نہ دے، اور ادھر مولا کی کوئی منظور ہے، رتبہ یوسف کی کسی سے کیوں چھپے؟ کام وہ چھپ کر کوئی کرتا نہیں، جو کہ ہے معبود رب العالمین۔ مہرباں یوسف پہ ہے یہ کردگار، کیوں کسی سے اس کو آئے شرم آر؟ مہر اس کی بس علل اعلان ہے، کیا انوکھی اور نرالی شان ہے۔ بائیوں کے رشک کی پرواہ نہیں، اور حسد کا ان کے کچھ کھٹکا نہیں۔ یہ حسد جتنا کریں گے حال اتنا ان کا بس ہوگا تباہ۔ اخلاقی غزل۔ چھوڑ دو اے دوستو، اچھا نہیں ہے یہ حسد، خاک کے پتلوں تمہیں زیبا نہیں ہے یہ حسد۔ کیوں گرے پڑتے ہو اس پر، کیا بلائی اس میں ہے؟ ہاں کوئی بازار کا سودا نہیں ہے یہ حسد۔ دیکھ کر اعلیٰ کو ادنا، دل میں یہ سمجھے ضرور، آہ رشک موت ہے لیلا نہیں ہے یہ حسد۔ ذلت و پھٹکار اور لعنت ملامت اور سوگ ساتھ ہے اس کے، بہت تنہا نہیں ہے یہ حسد۔ عقل میں یا نقل میں یا آدمیت میں ذرا ڈھونڈ دیکھو تم، کہیں آیا نہیں ہے یہ حسد۔ کر رکھی ہے کس قدر اس نے ہماری روک تھام، حیف ہے بڑھنے ہمیں دیتا نہیں ہے یہ حسد۔ کوئی بڑھتا ہے تو تم اللہ بڑھنے دو اسے، کوئی بڑھتا ہے تو تم اللہ بڑھنے دو اسے، کچھ مضرت اس کو دے سکتا نہیں ہے یہ حسد۔ آپ منصف ہیں تو بس پھر آپ ہی فرمائیے، دل جلانے کے لیے شعلہ نہیں ہے یہ حسد۔ تو بھی اپنے دل سے اسحاق بس اس کو نکال، چھوڑ اس کمبخت کو اچھا نہیں ہے یہ حسد۔ تو بھی اپنے دل سے شبیر بس اس کو نکال، چھوڑ اس کمبخت کو اچھا نہیں ہے یہ حسد۔ ظلم کا مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رشک اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھ نہ سکے، اور افضال الہی جو رات دن حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نزول فرما رہے تھے، اس پر سحر بھائیوں کے دل میں نہ رہا، تو ایک روز یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے، اور زبان حال مقال سے کہا، باپ کی یوسف سے الفت، فضل رب دو ستم ہم سے سہے جاتے نہیں۔
بھائیوں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو عاجز آ گئے ہیں۔ یوسف کے خواب اور والد بزرگوار کا حد سے زیادہ یوسف پر التفات اور پیار محبت کی باتیں ہم سے نہیں دیکھی اور سنی جاتی، اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہم ایسے قوی ہیکل اور ایسے شہزور اور عقیل و مدبر لیکن اس ناگوار مرض کا علاج نہیں کر سکتے اور اپنے اوپر سے یہ غم رفع نہیں کر سکتے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اچھا چھوٹا بچہ باپ کے ایک چھوٹا بچہ باپ کے اتنا منہ چڑھ جائے اور ہم تجربہ کار اور ہوشیار والد ماجد کی نظروں میں ہینچ اور محمل ہو کر ان کے دل سے گر جائے اور پھر ہم چین سے بھی بیٹھے رہے۔ جس درد سے ہماری رات کی نیند اور دن کا کھانا پینا تلخ ہو رہا ہے، ہم اس کا کوئی علاج نہ کر سکے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ یارو، اگر اپنی زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو جلدی اس کا علاج کرو اور یوسف کو باپ سے عارضی یا ہمیشہ کے لیے بالکل علیحدہ کر دو۔ اتنے میں ایک بائی نے ان میں سے کہا، جسے اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین۔ اچھا، یوسف کو قتل کر دو، اور اگر قتل میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل یا غار میں یوسف کو لے جا کر پھینک آؤ، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رخ تمہاری طرف پھر جائے اور پھر تمہارے سب کام درست ہو جائیں گے۔ قتل کی سن کر ذرا چونکے سبھی بائی کی کچھ مامتا سی آ گئی، پھر گیا ننھا سا چہرہ سامنے اور لگے اپنے دلوں کو تھامنے، بولے ہم سے نہیں ہوگا کبھی، بائی ہے اور مامتا ہے باپ کی، رشک سے گو ہم یہاں تک آ گئے، قتل کی سن کر مگر تھرا گئے، اور کچھ تدبیر سوچو دوستو، اور کچھ رستہ نکالو ہمدمو، مامتا کو چھوڑ کر یہ بھی تو ہے، خون ناحق کیوں کسی کا سر چڑھے، بے خطا بے جرم بے تقصیر کو قتل کر کے چین سے بھی رہ سکو، یہ نہیں ہوگا کبھی، آخرش بائی ہے وہ کچھ بھی صحیح، بائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ کا مشورہ، آخر کوئی رد ہو گیا۔ بعد غور فکر کرنے کے ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا تو کسی مصلحت اور کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں، البتہ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے یہاں سے لے چلو اور سر راہ قریب کے جنگل میں کوئی ٹوٹا ہوا کنواں ہو اس میں چھوڑا، کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے کنویں پر آئے اور نکال کر لے جائے گا۔ بھائیو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو بس یہ کام کرو اور دوسرے تمام خیالات دل سے نکال ڈالو۔ چنانچہ اس مشورے پر سب کی صدائے آفرین بلند ہوئی اور بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ ایک سموئی ہوئی تدبیر ہے، اس میں یوسف جان سے بھی جیتا رہے گا اور اپنا مقصود بھی خاطر خواہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سب کا اس پر اتفاق رائے ہو گیا تو پھر یہ بات قرار پائی کہ اچھا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں چل کر عرض کی جائے کہ ہم سب مل کر جنگل میں سیر شکار کے لیے جایا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ تفریحاً بھیج دیا کیجیے۔ یہ کہہ کر مجلس شورا ختم ہو گئی۔ دیکھیے کیا گل کھلائیں گے اکھی، مشورے کی کیا بری مجلس ہوئی، کیا اٹھے ہیں یہاں سے خوش و خرم سبھی، گویا دل کی آرزو حاصل ہوئی، کس قدر خنداں ہے اور فرحان ہے سب، نام کو دل میں نہیں ہے خوف رب، کیا کیا ہے ظالمانہ مشورہ، کس غضب کی آئی ہے دل میں دغا، مل کے دھوکہ دیتے ہیں ہیہات یہ، حیف کھوتے ہیں بس اپنی بات یہ۔
یوسف علیہ السلام کا سوال۔ تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام مل کر پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے نہایت اخلاق و محبت کی بات کرتے ہوئے پہلے یوسف سے ان کی خواب کو دریافت کیے۔ وہ معصوم صدیق اللہ ہونے والے تھے، تمام خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے صاف صاف بیان کر دیے۔ اگرچہ آپ کو والد ماجد کی بے حد تاکید تھی کہ کسی بھائی کے سامنے اپنا خواب ہرگز بیان نہ کرنا، مگر چونکہ بمقابلہ اس تاکید کے پیارے یوسف کی شان صدیقیت بڑی ہوئی تھی، اس لیے چھپانے کو قذف بیانی تصور کر کے سوتیلے بھائیوں سے منوعاً اپنے تمام خواب ظاہر کر دیے، جنہیں خود یوسف کی زبان سے سن کر بھائیوں کی آتش حسد اور ان کا غم و علم اور بھی زیادہ ہو گیا، مگر نہایت ضبط کو کام میں لاتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے پیاری پیاری باتیں کرتے اور ان کا دل لباتے رہے۔ آخر میں ان سے یہ کہا کہ اے ہمارے چھوٹے بھائی، کبھی تم ہمارے ساتھ سیر شکار کو نہیں چلتے، اور اب تو ماشاءاللہ تم ہوشیار ہو گئے ہو، ذرا چلا پھرا کرو، دنیا کی معلومات ہوں گی اور قدرت خداوندی کا تماشا نظر آئے گا۔ اچھا لو، آج ہم شکار کو جا رہے ہیں، چلو اور چل کر تم بھی جنگل کی سیر کرو اور دیکھو کہ وہاں کیسی کیسی بہاریں اور سیر تماشے ہیں۔ پیارے یوسف 12 برس کی جان اپنے سوتیلے بھائیوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ان کے گرویدہ اور ان کے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، مگر بسبب کم سنی اور صدیق ہونے کے بھائیوں سے کہا کہ میں بغیر والد ماجد کی اجازت سے کہیں نہیں جا سکتا، تم ان سے کہو کہ وہ اجازت دے دیں تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سن کر سب کے سب خوش ہو گئے، دلیری اور والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت لجاجت سے خوشامد کی اور عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آج کل جنگل میں عجیب و غریب شیر شکار ہے اور شاید آج ہم بھی شکار کے لیے جائیں، اگر یوسف کو ہمارے ساتھ کر دیں تو یہ بھی کچھ سیر تماشا دیکھ لے، بچہ ہے بہلے گا اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت سنتے ہی بجلی سی ایک چمکی، وہیں ہو گئے یعقوب بس اندوہگی، سیر کیسی دوستو کیسا شکار، فرقت یوسف کی وہاں کس کو سہار، ایک دم آنکھوں سے اوجل جو اوجل نہ ہو، خوب سوچی اس کو جنگل بھیج دو، تم تو صحرا میں کرو سیر و شکار، باپ بس روتا رہے زارو قطار، ایک دم مجھ سے نہ یہ ہوگا جدا، جاؤ اپنی راہ لو بہرے خدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے اس لیے اور بھی زیادہ انکار کیا کہ اس سے کچھ دنوں پہلے آپ ایک خواب دیکھ چکے تھے، چنانچہ لکھا ہے کہ ایک شب آپ سو رہے تھے، یکایک ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ زمین 8 آنسو رو رہی ہے اور میرے یوسف کو اپنے پاس بلا کر کہہ رہی ہے کہ اے سب مظلوموں سے زیادہ مظلوم اور ایک قابل رحم فرزند، آ اور میری دامن میں آ کر چھپ جا، تیرے سوتیلے بھائی تجھ پر ظلم کرنے کے لیے بڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میری چاند سے یوسف کو زمین نگل گئی، جس سے اسی وقت آپ کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ اس خواب سے آپ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، جس سے فرزندان یعقوب مایوس ہو کر وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ ظلم کا ایک داؤ تھا کھالی گیا، ہو سکا پورا نہ ان کا مدعا، باپ کے آگے نہ کچھ پھیری چلی، ہائے کیسی جی کی جی میں رہ گئی، سب کفے افسوس ملتے رہ گئے، جیسے آئے حیف ویسے ہی چلے۔ ابلیس کی رائے۔ برادران یوسف نے پھر ایک روز مجلس شورا منعقد کی اور پھر وہ غم یوسف سے مخلصی حاصل کرنے کے لیے تدابیر کرنے بیٹھ گئے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہ اتنے میں ایک بزرگ صورت اور نورانی چہرہ مرد
اجنبی سامنے آ گیا اور اپنی مخلصانہ صورت لے کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سب کی باتیں نہایت محبت کے ساتھ سننے لگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑا رفیق طبیعت اور دوست تنیت ہے اور ہے بھی معمر و ضعیف العمر، اس کا تجربہ بھی ہم سے بہت زیادہ ہوگا اور اس کی عقل بھی ہم سے بہت بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ضرور اس کے سامنے اپنے دارد کی کہانی بیان کرنی چاہیے اور ضرور اس سے مشورہ لینا چاہیے کہ اتنے میں اس حسین صورت و لعین سیرت نے خود ہی محبت الفت برے الفاظ میں ان سے دریافت کیا کہ اے فرزندان اسرائیل، تمہاری نورانی چہرے مغموم اور متفکر نظر آتے ہیں، جس سے میرے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، اور مجھے تمہاری پاکیزہ صورتوں پر رحم اور ترس آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شریک حال ہو کر تمہارا غم بٹاؤں اور نہایت خلوص کے ساتھ تمہاری ہمدردی کر دوں۔ یہ سن کر برادران یوسف نے کہا، کیا کہیں ہم تم سے اپنی داستاں، غم کا ایک دریا دلوں میں ہے رواں، ایک مدت سے مصیبت میں ہے ہم، کیا کہیں کیا ناک میں آیا ہے دم، کوئی صورت بن نہیں آتی ہمیں، سوچتے ہیں یا الہی کیا کریں، ایک سوتیلا ہمارا بھائی ہے، جس کے ہاتھوں جان پر بن آئی ہے، باپ کو جس نے مسخر کر لیا، عشق میں اپنے لیے ان کو دبا، عشق میں اپنے لیا اور ان کو دبا، رات دن کلمہ اسی کا پڑھتے ہیں، ہر گھڑی یوسف ہی یوسف کرتے ہیں، ملتفت ہم پر ذرا ہوتے نہیں، دو کوئی تو مشورہ اے ہم نشین، یہ ہماری آرزو ہے اے بزرگ، یہ ہماری جستجو ہے اے بزرگ، باپ کی نظروں سے وہ ترے کہیں، آسماں کھا جائے اس کو یا زمین۔ چنانچہ اے بزرگ، اس سے پہلے ہم نے اس کے متعلق یہ مشورہ کیا تھا کہ سیر و شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں اور خود روتے پیٹتے آ کر والد صاحب سے کہہ دیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ مگر جب ہم نے والد سے عرض کیا کہ آپ یوسف کو سیر و شکار کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کیا۔ خدا جانے ہم پر بھروسہ نہ کیا یا صرف اپنی مفارقت کے سبب نہیں بھیجا۔ بہرحال اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر پرانا پاپی ابلیس لعین بولا کہ اے میرے پیارو، مشورہ تو تمہارا بہت عمدہ اور قابل تحسین تھا اور بہت اچھی رائے تم نے قائم کی تھی، مگر اس رائے کو عملی شکل میں لانے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام اپنے نورین کو اس موقع پر تمہارے ساتھ سیر و شکار کے لیے جنگل میں کبھی نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے، جنگلوں میں سوائے دھوپ اور ریت کے اور رکھا ہی کیا ہے، اور فی الحقیقت جنگل میں کچھ آج کل سیر و تماشا نہیں بلکہ سراسر تکلیف کا سامنا ہے۔ بس میرے پیارے دوستو، میں جس طرح کہوں اگر تم اس پر عمل کرو تو قطعی تم اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر رہو گے، اور کیا یاد کرو گے کہ کوئی پرانا رفیق ملا تھا، اس نے ہمیں کوئی کام کا مشورہ دیا تھا۔ یہ بات ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں صبر کرو اور اس برسات کا موسم آ جانے دو، جبکہ جنگل نہیں رہیں گے بلکہ دہشت بری کا نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت یوسف خود تمہارے باپ یعقوب کا دل بھی جنگل کی سیر کے لیے راغب ہو جائے گا، اور اس وقت اور ان کی تفریح کے دنوں میں بھی تم خود اپنے والد سے جنگل کی سیر کے لیے یوسف کو لے جانے کی تحریک نہ کرنا، بلکہ جنگل کی کیفیت اور عجائبات پر علیحدگی میں یوسف کو مائل کرنا اور انہیں شوق دلانا۔ بچہ ہے، مائل ہو جائے گا اور اپنے باپ سے وہ خود اجازت لے لے گا، تمہیں والد ماجد سے منت سماجت کرنے کی مطلق ضرورت نہ ہوگی۔ ابلیس کا مشورہ سنتے ہی سب باغ ہو گئے۔
اور یوسف کا سارا رنج و غم دلوں سے جاتا رہا، کیونکہ ایک یقینی اور مؤثر مشورہ ہاتھ آ گیا، اور کمان پر وہ تیر چڑھ گیا جو خطا کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ القصہ اس پرانے پاپی کو سب نے مل کر بہت تعریف و خوبی بیان کی اور دل سے اس کے شکر گزار ہوئے، اور سب اس سہانے وقت کے منتظر رہے جس کے تمام بنی نوا انسان کی آنکھیں لگی رہتی ہے، غرض کہ وہ وقت آ گیا۔ ہو گئی سرسبز صحرائی زمین، بچھ گئی ہر سمت فرش مخملی، کھل گئے گل اور بوٹے ہر طرف، گڑ گئے خوشکیف کھونٹے ہر طرف، جانور تسبیح رب کرنے لگے، اپنے مالک کا وہ دم بھرنے لگے۔ برساتی غزل۔ ہے ظہور قدرت رب البشر، برسات میں کیا ہی دلکش اس نے رکھا ہے اثر، برسات میں کیا گٹھائے چھائیں اودی، کیا چھما چھم کی بہار، آنکھ جس سے ہے کھنک اور دل میں ہے تر، برسات میں دل ہے تر، برسات میں کیا گٹھائے چھائیں اودی، کیا چھما چھم کی بہار، آنکھ جس سے ہے کھنک اور دل ہے تر، برسات میں کیا شجر اور کیا حجر، اور کیا مکاں اور کیا مکی، منہ سے بول اٹھتے ہیں سب دیوار و در، برسات میں منہ سے بول اٹھتے ہیں سب دیوار و در، برسات میں کیا سبزہ کیسے گل بوٹے ہزاروں رنگ کے، آب سحر کا بھی دیکھیں کرو فر، برسات میں ہر طرف رحمت کے جھونکے، ہر طرف ٹھنڈی ہوا، شان مولا ہم کو آتی ہے نظر، برسات میں کوئلوں کا کوکنا، موروں کا وہ چنگاڑنا، دل پہ کرتا ہے جو کرتا ہے اثر، برسات میں جانور بھی کرتے ہیں تسبیح اس کی اے مدیر، تم مگر رہتے ہو کیسے بے خبر، برسات میں۔ جنگل کی سیر قضا و قدر دکھاتی ہے، دیکھیے کیا کیا ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو شوق صحرا۔ جب برادران یوسف نے دیکھا کہ اب نہایت لطف بہار کے دن آ گئے ہیں اور صحرا نہیں رہے بلکہ بہشت ورین کا نمونہ بن رہے ہیں، تو ایک روز سب کے سب جمع ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی مبارک ہو، وہ موسم آ گیا جس کے لیے مہینوں سے ہماری آنکھیں انتظار مجسم بنی ہوئی تھی، اور مدتوں سے ہم ان دنوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ خوشکیف ایام آ گئے جس سے ہمارا گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آ گیا اور ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ چلو اور چل کر یوسف کو والد سے علیحدگی میں بٹھا کر صحرا کی کیفیت اور جنگل کی روح الفضا لذت پر مائل کریں گے، تاکہ وہ گرویدہ ہو کر والد ماجد سے خود ہی اجازت حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ جنگل کی راہ لے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے تمام برادران یوسف ایوان اسرائیل میں پہنچے اور پیارے یوسف کو اشارے سے ایک طرف بلا کر پیارے محبت سے بٹھایا اور بہت کچھ تعلیف قلب اور دل بستگی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یوسف تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، حالانکہ ہماری جان تم پر فدا و قربان ہے اور ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار کو جاتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی کیفیتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل تمہارے لیے لوٹتا ہے اور وہ تمام سیر و تماشا تمہارے بغیر ہمارے لیے خار ہو جاتا ہے اور کسی کیف اور بہار کے دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایسے موقعوں پر ہمارے ساتھ ہوا کرو جس سے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ جنگل کی ان کیفیات و لذات اور صحرا کی وہ پرفضا بہاریں دیکھ کر تمہارا دل بھی اس درجہ مسرور ہوگا کہ تم کو زندگی کا لطف آ جائے اور عجائبات قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہاری روح کو تازگی اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ اور اس سے چند روز پہلے کا
ذکر ہے کہ ہم سیر شکار کے لیے تیار ہوئے اور ہم نے تمہیں بھی اپنے ساتھ چلنے کو حضرت والد ماجد سے کہا اور بہت کچھ منت سماجت کی، مگر انہوں نے اجازت نہ دی اور تمہیں ہمارے ساتھ نہ جانے دیا۔ خیر ہم سیر شکار کو چلے گئے، لیکن تمہارے بغیر کسی بھی کم وقت کو صحرا کا لطف حاصل نہ ہو، اور ہم ہر وقت وہاں یوسف کرتے رہے۔ اچھا اب موسم کو پربہار اور صحرا کو گل گلزار دیکھ کر پھر ہمارا دل سیر شکار کے لیے مائل ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس لیے کہ ہم نے یہ بھی قسم کھا لیا ہے کہ جب تک یوسف ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم ایک نہیں لاکھ سیر شکار بھی میں ہرگز نہیں جائیں گے اور ہرگز نہیں دیکھیں گے کہ گل و گلزار، اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہمارا چھوٹا سا بھائی گھر کے قید خانے میں رہے اور ہم سیر و شکار کرتے پھریں۔ غرض یہ کہ بھائیوں کی یہ انتہائی گہراؤ کی باتیں حضرت یوسف کے دل پر اثر کر گئی، اور وہ بھائیوں سے کہ ہمراہ چلنے کے لیے بالکل آمادہ و تیار ہو گئے، اور فرمایا کہ حضرت والد ماجد سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، جس کے لیے میں خود ان سے عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی ان سے کہیے، امید ہے کہ وہ اجازت دے دیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ سیر و شکار میں چلوں گا۔ یہ سن کر تمام بھائی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے والد صاحب کی عبادت خانے میں پہنچے اور اپنی سیر و شکار کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم نہایت پرفضا ہے اور خوش کیف ہے، مگر آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم بھی مسرور ہوں اور ان کا ننھا سا دل بھی شاد ہو جائے۔ جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کر ہو یعقوب سے یوسف جدا، کس طرح کیوں کر گوارا ہو بلا، آئینہ یعقوب ہے جو پسر، آئینہ یعقوب کا ہے جو پسر، اس کی دوری شک ہے اور ظلم تر، مجھ کو ڈر ہے خوف ہے دہشت ہے، یہ خوبصورت چاند سی صورت ہے، یہ تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں بیڑیا کھا جائے اس کو بے گماں، کیا کرو گے تم تو جب ایسا ہوا، کیا کروں گا میں جو یہ جاتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کلام اقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹوں کے سوال جواب کو نقل کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے والد بزرگوار، کیا آپ یوسف کی طرف سے ہم پر اطمینان یا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے دلی خیر خواہ اور سچے رفیق ہیں؟ پس اے بزرگوار آپ بالکل مطمئن رہے، ہم ہر طرح اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا کہ تمہارے ساتھ ان کو بھیجنا مجھ پر ایک غم کا پہاڑ گرانا ہے، نیز مجھ کو اندیشہ ہے کہ مبادا تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جاوے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مرن اور بڑی غیرت کی بات ہے، ہم جیسے کبھی حقل اور شہدور جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بیڑیا کھا جاوے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور فرزندان یعقوب میں یہ کہل و قال ہو رہی تھی کہ اتنے میں پیارے یوسف اپنا چاند سا مکھڑا لیے ہوئے والد بزرگوار کے سامنے آ موجود ہوئے اور کہا، اے پدر، اے والد عالی تبار، کل تو ہم بھی جا کے کھیلیں گے شکار، آپ بھی دل سے اجازت دیجئے، ساتھ ان کے ہم کو بھی خوش کیجئے، ہم بھی دیکھیں گے جا کے صحرا کی بہار، کیونکہ صحرا ہو رہا ہے گلزار، ہم بھی دیکھیں شان ربی، اے پدر سیر ہم کو بھی تو کچھ آئے نظر۔ حضرت یعقوب نے روکا وہیں اور کہا، ہرگز میری مرضی نہیں، مجھ کو اندیشہ ہے نور نظر، خیر اس میں ہے رہو تم اپنے گھر۔ سنتے ہی انکار یوسف رو دیے، کیونکہ آخر کو تو اس بچے ہی تھے، سیر کی دھن لگ گئی تھی اس قدر، روکنے سے دل ہوا زیر و زبر۔ حضرت یعقوب کو کب تھی سہار، ہو گئے یوسف سے بڑھ کر بے قرار، اور فرمایا کہ اچھا جاؤ تم، اور غم میں مطلق نہ دل پر لاؤ تم، یہ نہیں مجھ کو گوارا میری جاں، تیری ان آنکھوں سے آنسو ہو روا۔ یوسف علیہ السلام کی وداع۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار میں جانے کے لیے حد سے زیادہ بے قرار ہیں اور ان کے پھول سے رخسار پر آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، وہ بے قرار ہوئی اور مجبور اور لاچار ہو کر پیارے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کا دریا رواں ہوا اور اسی حالت میں پیارے یوسف کو ودا کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اپنے نور عین کا سر دھلایا اور نہلا، پھر اچھے کپڑے پہنائے اور خوشبو میں معطر کیا، اور تبرکاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیرہن جو آپ کو نمرود کی آگ میں گرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، تعویذ کر کے پیارے یوسف کے بازو پر باندھا۔ تبرکاً حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کا امامہ سر پر رکھا اور جناب شعیب علیہ السلام کی چادر اڑائی اور عصائی یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا اور خوب اچھی طرح پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر ایک سرد کھینچی اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے اور پیارے نور عین کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نور نظر چلو، آج تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل پر فراق کا بوجھ ڈالتا ہوں، جس کی سہار پہاڑ بھی نہ کر سکیں اور جس کی تاب شاید زمین و آسمان بھی نہ لا سکیں، اور چلو اے نور نظر، میں تمہیں تھوڑی دور تک اور دیکھ کر اپنا دل شاد کر لوں۔ پھر خدا جانے کہاں تم میں کہاں، رنگ بدلے گا کیا بدلے، کیا زمین کیا آسماں، پھر کہاں یوسف اور پھر کہاں یعقوب اور یوسف کہاں، پھر کہاں اس بزم کا نام و نشان، پھر کہاں یوسف تیرا حسن و جمال، پھر کہاں نور نظر تیرا وصال، پھر کہاں یہ چاند سی صورت تیری، پھر کہاں یعقوب کی دولت تیری، پھر کہاں صورت یوسف میرے دل کی بہار، پھر کہاں یعقوب کا صبر و قرار، پھر کہاں آنکھوں کی یہ ٹھنڈک میری، پھر کہاں یہ شکل یہ دل کی کلی، پھر کہاں لگتے جگر نور نظر، پھر کہاں یوسف کہاں یہ میرا گھر، آج ہے اس گھر سے یوسف کی ودا، آ بنی ہے جان پر کیسی ودا، آج بس رخصت ہے اس گھر کا چراغ، دل پہ آنے کو ہے بس فرقت کا داغ۔ شجر فراق شہر کنعان کے باہر سر راہ ایک نہایت سایہ دار عالی شان درخت تھا کہ جہاں تمام کنعانی باشندے مسافروں کو لینے اور پہنچانے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے تمام فرزندوں کو لے کر اور پیارے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر خراما اس درخت تک آئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری اور دل میں یوسف کی فراق سے بے چین ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر بے قرار ہو کر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا اور بہت سے بینچ کر پیار کرتے اور آنسو بہاتے ہوئے درد کے ساتھ کہنا شروع کیا، تیری فرقت مجھے کس طرح گوارا ہوگی، آج شاید کہ قیامت کوئی برپا ہوگی، آہ یعقوب کو جب تو نے دکھائی آہ یعقوب کو جب تو نہ دکھائی دے گا، یوسفہ کیسے بنے گی یہ کہو کیا ہوگی، تجھ کو کس دل سے کن آنکھوں سے کروں میں اوجل، ایک اندھیرا میری آنکھوں میں یہ دنیا ہوگی، شہر کنعان میں ڈھونڈے نہ ملے گی راحت، آنکھ ہر وقت میری جانب صحرا ہوگی، ایک یعقوب ہے جو بار علم جھیلے گا، ایک دنیا ہے کہ جو محو تماشا ہوگی، یوسفہ مجھ کو فراموش نہ کیجیو بیٹا، یاد کم تیری دل نہ، یوسفہ مجھ کو فراموش نہ کیجیو بیٹا، یاد کم تیری نہ دل سے میرے اصلاً ہوگی، آج اسحاق جدائی کا بیاں کچھ ہوگا، آج ہر آنکھ مسلمان کی دریا ہوگی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان کے باہر عالی شان درخت کے سائے میں اپنا آخری جلسہ سرور و راحت کو لے کر بیٹھے اور گود میں پیارے یوسف کو بٹھا کر تمام برادران یوسف کی طرف مخاطب ہوئے
اور یوسف کی حفاظت نگرانی کے متعلق ایک ایک سے نصیحت اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کہا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، جہاں یہ کہے وہاں اسے ٹھنڈا پانی پلانا، اور میرے بیٹو دیکھو یہ نازک بہت ہے، اسے زیادہ دھوپ میں نہ پھرانا، یہ تھک نہ جائے اور اس کے پھول سے رخسار کہیں کملا نہ جائے۔ والد بزرگار کی یہ رقت آمیز وصیت سن کر تمام فرزندان یعقوب نے حضرت کو پورا اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم اس سے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور کسی قسم کی اسے تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں اور بے تکلف اور ہمارے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر فراق یوسف کی ایک اور تازہ چوٹ آئی اور جلدی سے پھر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا اور پیارے یوسف کو بہت سا پیار کرتے ہوئے کہا، دل میرا قابو سے باہر ہو رہا، میں کیا کروں، سوچتا ہوں تجھ کو میں رخصت کروں یا روک لوں، کیوں کر ہوگی یوسفا تیری جدائی کی سہا، کس طرح سے آئے گا یعقوب کے دل کو قرار، مجھ کو اندیشہ ہے فرقت نہ بڑھ جائے کہیں، مجھ کو ڈر ہے یوسفا واپس نہ تو آئے کہیں، دل گواہی دے رہا ہے آ یوسف الفراق، کیسے کیسے جانتا ہے چاہے یوسف الفراق اے روشنی و نور کنا الفراق اے زندگی کے داغ ہجراں الفراق، اپنے بوڑھے باپ کو یوسف نہ ہرگز بھولنا، یاد رکھے گا تمہیں وہ بھی ہمیشہ اور سدا، باپ کو جب تک نہ دیکھو دیکھنا ہنسنا نہیں، وہ بھی ہنسنا چھوڑ کر روتا رہے گا بالیقین، کہہ کے پھر یعقوب روئے اس قدر زار و قطار، آخری فرقے پہ سب جاتا رہا سب رو قرار، اس قدر روئے کہ سب کی بند گئی چیخیں وہاں، ساتھ ان کے رو دیے گویا زمین و آسماں کے فرشتے ساتھ ان کے رو دیے، رو رہے ہیں آج اسرائیل کی رو رہے ہیں آج اسرائیل کچھ اس درد سے، فرقت محبوب ہے یا ہجر یوسف کی گڑی، آہ اے یعقوب یہ کیا آ بنی کیا آ پڑی، پھر کلیجے سے لگایا یوسف کنعان کو، اور کیا پھر پیار اپنے آخری مہمان کو، اور پھر اسی حالت اضطراری میں جب بے جان ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے بڑے بیٹے یہودا سے رو کر کہا کہ اے یہودا دیکھ میں اپنے جگر گوشے اپنے نور عین یوسف کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے کہ یعقوب کا دل تڑپے گا، وہ تیرا باپ سخت بے چین ہوگا۔ یہودوں نے حفاظت یوسف کا اقرار کیا اور حضرت یعقوب نے اپنا دل مضبوط کر کے پیارے یوسف کو رخصت کر ہی دیا۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔